ویلکم بیک. سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا. جی منصور صاحب, آپ کی ڈیلیبریشنز میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو معاشی حالات کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ میرے خیال میں کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو معاشی حالات کا ذمہ داری نا حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے. جی, حکومت کسی بھی ملک کی ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھے, ان کے لیے جابس کریٹ کرے. لیکن آج کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں بھی تقریباً 2 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جابس کریٹ کریں گے. جی, اس طرح سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ ان کا فرض ہے حکومتوں کا کہ وہ کریٹ کریں تاکہ لوگ بے روزگاری ختم ہو اس کے اندر. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں ذمہ دار ہوں اس ہر چیز کا. 60 سال سے اوپر کے بندے جو ہیں, 60 اور 60 سے اوپر کے بندے, دے آر فلی ریسپانسبل فار آل دا ڈیکے ان دیئر سوسائٹی. معاشی طور پہ کس لیے ہر چیز ہم نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کو بڑے آرام سے بیٹھ کے دیکھتے رہے. لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ بڑا بیر میں آپ کے جناب امریکن اڈے بنے, کوئی نہیں بولا جناب. رشیا کے خلاف جنگ لڑی, 10 لاکھ بندے مروائے, 18 لاکھ, بالکل کوئی نہیں بولا. چین کے ساتھ دوستی کروائی بغیر کسی مطلب کمپنسیشن کے, کوئی نہیں بولا. وار آن ٹیرر کے اوپر آپ چل کھڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بولا. تو جب اس طرح کی مطلب چیزوں میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہر اچھے کی رپورٹ ہوگی تو وہ دوسرے ذمہ دار ہیں, تو آپ نے پھر کیا کنٹریبیوشن کیا؟ نہیں, ذمہ داری لینی چاہیے نا, ذمہ داری تو سب طرف لینی چاہیے. میرا مقصد سر, میں آپ سے عرض کروں, ناظرین میرا مقصد صرف یہ ہے, میں نوجوانوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ قوم کی بھاگ دوڑ اب آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے. ہم لوگوں کا جو ہے نا ایک پیریڈ ختم ہو چکا ہے. ہم صرف آپ کو مشورے دے سکتے ہیں, تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو چونکہ ساری حکومتیں بھی سنبھالنی ہیں, بزنس بھی سنبھالنے ہیں, کاروبار بھی سنبھالنے ہیں, تو آپ کو چوکس رہنا پڑے گا. اگر آپ کوئی اپنے رائٹس کو پرسو نہیں کریں گے, کوئی آپ کو آپ کے حقوق کبھی بھی نہیں دے گا, اور نہ ہی آپ کبھی سکھی رہ سکتے ہیں. مثلا یہ اب دیکھ لیں امریکن بزنس مین نے کیا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج امریکہ چائنا کے متعلق کچھ بات کرتا ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے اس کے بزنس مینوں نے کہا جی ہمارا $1 ٹریلین وہاں پہ لگا ہوا ہے, خبردار آپ نے کوئی یہاں پہ سیاسی اپیول کرنے کی کوشش کی تو. بالکل سموتھ سارا چل رہا ہے. اسی طرح سے پاکستانی بزنس مین جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں وہ ترقی کریں, بزنس بنائیں, اپنا سرمایہ بہتر کریں, فیکٹری اون کریں, تو وہ حکومت میں دباؤ ڈال کے پالیسیاں بنا سکتے ہیں, اچھی پالیسیاں بنوا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پالیسی ہمیں قبول ہے, یہ پالیسی ہمیں قبول نہیں ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب میں یہ ممبر تھا FBR میں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں, تو ایک وفد آیا چیئرمین کے پاس شوگر انڈسٹری کا. انہوں نے کہا جی آئی ایم سوری, یہ 29 روپے ہمارے لیے بہت زیادہ قیمت ہے, آپ اس کو کم کریں کچھ, ہم تو اس کو دینے کے قابل نہیں ہے ٹیکس. اگر آپ نہیں کم کریں گے تو ہم ہڑتال کر دیں گے, آپ ٹیکس کو نہیں ملے گا. انہوں نے کہا جی آپ کو کتنی قیمت پہ سیل ٹیکس دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 24 روپے پہ. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ خیال کریں کہ ایمانداری سے ٹیکس دے. انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہمارا وعدہ ہے. اس کے بعد سب لوگوں نے اس پہ عمل کیا. پھر وہ دوبارہ آئے, پھر انہوں نے 24 کروایا, پھر دوبارہ آئے, پھر 19 کروایا, لیکن ریونیو کو انہوں نے ڈیمیج نہیں ہونے دیا, ایمانداری کو ڈیمیج نہیں ہونے دیا. تو کچھ پریشر تھا تو انہوں نے مطلب ہے یہ چیز حکومت نے اس کو قبول کی نا. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو آپ کے خیال میں, کسی رائٹر کے خیال میں یا کسی انالسٹ کے خیال میں یہ ملک کی بہتری کے لیے اچھی نہیں ہے, تو وہ کھڑا ہو جائے, بولے. جیسے آپ نے چیف جسٹس صاحب کو ریسٹور کروایا ہے, ابھی یہ جو بجلی کے لیے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ شارٹ فال اس کا پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو وہ صحیح ہے. دوسرے میں ایک اور چیز بجٹ کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, پتہ کی بات. اب آپ نے امریکن ایڈ کا سنا ہوگا بار بار کہ جی $1 بلین آ رہا ہے, $1 بلین آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے تجزیہ نگار جتنے انالسٹ ہیں, جتنے پڑھے لکھے اکانومسٹ سارے لوگ ہیں, وہ اس چیز سے کیوں گھبرا رہے ہیں کہ اگر امریکن ایڈ نہیں آئی تو شاید ملک شاید سنک ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. $1 بلین آپ کا 90 بلین روپیز کے ایکول ہے کہ نہیں؟ چلیں 92 لگا لیں, 92 ارب ہے. آپ کا بجٹ 2000 ارب کا ہے. یہ جناب 3% بھی نہیں بنتا, 2% نہیں بنتا اس کا. امریکن ایڈ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہماری اکانومی ویسے سموتھ چلتی, جس طرح کی بھی ہے چلتی رہے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فگر جو ہیں یہ صرف آپ کو کتابوں میں نظر آ رہے ہیں, ڈاکومنٹری جو اکانومی آپ کی چل رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ, کچھ لوگ 5 گنا کہتے ہیں, کچھ لوگ 3 گنا کہتے ہیں, چلیں 2 گنا مان لیں آپ, 2 گنا آپ کی اکانومی بلیک اکانومی ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ہمارا کچھ سہارا مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایگریکلچر جو ہے وہ 60-70% وہ گاؤں میں پھیلا ہوا ہے.
ان پہ ان چیزوں کے کوئی زیادہ اثرات نہیں ہوتے. وہ اپنا کھیتی باڑی کرتے ہیں, مطلب ہے بوتے ہیں اور پروڈیوس نکالتے ہیں, بیچتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو اس لیے نوجوانوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری اکانومی میں ابھی بھی جان ہے, پالیسیاں اچھی ہونی چاہیے, نیک خیالات ہونے چاہیے, محنت کرنی چاہیے, لیکن ہم اس کو سروائیو کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کا اس میں کوئی اگر رائے ہے ایز اے پروفیشنل تو بتائیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. آپ ایک ہمارے ملک کا ہی مثال آپ نے دی, تقریباً 7,000 کارخانے اس وقت بند پڑے ہیں جی, جس پہ کچھ پہ لون ہے, کچھ بینکوں کے پاس پڑے ہیں, یا کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بند پڑے ہیں. حکومت اب وہ جو شروع کی بات کر رہا تھا کہ پلاننگ ہونی چاہیے, تو یہ جو 7,000 کارخانے کسی طریقے سے گورنمنٹ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ چل پڑیں. نئے کارخانوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ان کی کر رہا ہوں جو بن چکے ہیں آلریڈی. تو اگر یہ چل پڑے تو میرا خیال ہے بے روزگاری خود ہی ختم ہو جاتی ہے. بند کارخانے تو ایک آرڈیننس کی مار ہے, اس میں لکھ دیں کہ یہ کریں, شروع کریں, لیز پہ دے دیں, کچھ لوگ سرمایہ لگائیں, اپنا کاروبار کریں اور لوگوں کو نوکریاں دیں. اس میں بالکل یہ ہونا چاہیے ایسا, تاکہ اگر ایسا کام ہو جاتا ہے تو شاید آپ کے جو ادارہ آپ نے بنایا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, شاید ایسی کام کی ضرورت ہی نہ پڑے, خود بخود ہی کام چل پڑے. نہیں وہ تو چلے گا, لیکن اس میں ایک سٹیج کے اوپر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی آئی تھی, تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ اکانومی بڑی سلو جا رہی ہے, تو اس کو کس طریقے سے مطلب ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. تو ایک ہمارے کولیگ ہیں, دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا جی سب سے بہترین کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ بوسٹ دیں, کیونکہ اس میں تقریباً 80 صنعتیں انوالو ہیں. آپ کے اینٹیں ہیں, ریت ہے, بجری, سیمنٹ, لوہا, سینٹری ورکس ہے, پھر بے شمار آرکیٹیکٹ آئے گا, راج آئے گا, مزدور آئے گا. تو وہ اس پہ پھر انہوں نے کافی جگہوں پہ یہ اسکیمیں شروع کی تھی, جس سے فرق بہت زیادہ نہیں پڑا, لیکن کم از کم کچھ مطلب گاڑی آگے نکل چکی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس ہو تو بتائیے. میں نے تو وہ بات کی ہے جس میں خرچہ ہی کوئی نہیں ہے جی, باقی تو ہر جگہ خرچہ ہی آتا ہے نا, تو میں تو وہ بات کی جس پہ خرچہ کوئی نہیں, آلریڈی بنی ہوئی ہے ساری انڈسٹری جی, اور صرف اس کو ایک آرڈیننس کی ضرورت ہے کہ ایسی طریقے سے آپس میں, یعنی جن کے پاس اس کا کنٹرول ہے وہ, یا جن کے پاس اس وقت لی گئی ہیں, ان کے آپس میں کوئی شیئرنگ ریٹ اس طرح کا کر دیا جائے ایڈجسٹمنٹ, تو اور ان کا کام چلایا جائے, تاکہ یہ بے روزگاری ملک جو ختم, بے روزگاری ہوگی تو ایک طرح سے کرپشن ختم ہوگی, ایک طرح سے جو ہمارے جو لوگ یعنی ہم کہتے ہیں نا جیسے جرائم ختم ہوں گے. بالکل بالکل, اور لوگ اپنا روزگار جب ملے گا تو ایک طرح سے ایک نیکی کا بھی کام ہے یہ. صحیح, تو یہ ہونا چاہیے. ہاں, ملازمتوں کے سلسلے میں خواتین و حضرات میں ایک اور سجیشن یہ کروں گا کہ جو پڑھے لکھے میرے ساتھی ہیں وہ کم از کم ویب سائٹ پہ جائیں, تو بے شمار مطلب ہے ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں, لوکل بھی ہیں, اس میں اپنی درخواستیں ڈال کے اس کو فالو اپ کریں. انشاءاللہ اچھے نتائج اس کے آتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو کوئی نوکری مل جائے, ایک چیز. دوسرے, ذرا تھوڑا اپنے آپ کو حالات کے مطابق بھی انسان کو ڈالنا چاہیے. ہر وقت اپنے آپ کو دوستوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بندہ 50,000 لے رہا, مجھے بھی 50,000 کی نوکری ملے تب میں مطلب خوش رہوں گا. بھی 50 نہیں, آپ 45, 40, 30 جہاں بھی آپ کا سیٹل ہوتا ہے سلسلہ وہ کر لیں. ان پڑھوں کے لیے میرے خیال میں ان پڑھ جو خواتین ہیں, جو میڈ سرونٹس وغیرہ ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے صرف قرآن پڑھائیں یا تعلیم دیں یا کوئی دستکاری سکھائیں جس سے ان کی کوئی زندگی بدل جائے؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ گھر میں وہ جہاں پہ کام کرتی ہیں وہاں پہ کوئی بڑا بزرگ ہو یا کوئی گھریلو خاتون ہو, ان کو بیسک تعلیم تو وہ دے ہی سکتی ہیں. صحیح, بیسک میتھس, بیسک اردو یا قرآن پاک کی جیسے تعلیم آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ بیسک تو دے ہی سکتی ہیں. قرآن پاک کی تعلیم تربیت میں آ جاتا ہے. جی بالکل, ان کے اخلاق میں آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ میرا خیال ہے کہ گھر بیٹھی خواتین اتنا تو کر سکتی ہیں, اور یہ ضرور کرنا چاہیے. آپ تربیت کریں ان لوگوں کی, اور ان کو بھی بتائیں کہ معاشرے میں رہنے کا پراپر طریقہ کیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کل کو جا کے چھینے یا چوری چکاری میں انوالو ہوں. نہیں, ان کو کرسنگ کی بجائے, ہمیشہ ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کو پازیٹیو مثبت طریقے سے اگر چلائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کی تربیت بے شک بہت ضروری ہے. اور جتنے بھی ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے, ان پڑھ سے مراد میری یہ ہے کہ جو مطلب تعلیم, جن کی فارمل تعلیم نہیں ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ہنر ساتھ سیکھیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایک سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ وہ اگر ایک بندہ صرف دیہڑی دار ہے, مزدوری صرف کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, تو وہ کوئی ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کرے تھوڑی بہت, یا کوکنگ کا کوئی مطلب ہے کی طرف جائے. یہ جو پروجیکٹ ہے, کیا اس میں آپ اس طرح سے ان کی ہیلپ کریں گے, ان کو سکھائیں گے آپ یہ اس طرح؟ بالکل, ہاں بالکل بالکل. ٹریننگ اسکول اگر ڈرائیونگ کو سیکھنا چاہتا ہے, وہ ان پڑھ بندہ فارمل تعلیم نہیں ہے,
تو اس کی فیس وغیرہ کے لیے ہم تیار ہیں، بالکل وہ دیں گے، اور اس کو مطلب لائسنس دلوانے کی بھی کوشش کریں گے. کوکنگ کا اگر ہے تو اگر کوکنگ اسکول میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اس کے علاوہ بے شمار شعبے ہیں جی، فریج کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، کارپینٹری ہے، آپ کی مطلب راجگیری ہے، مزدوری ہے. اور میں نے کئی مزدور دیکھے ہیں جن میں کافی لیاقت قابلیت ہوتی ہے. وہ پہلے مزدور ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکے پھلکے وہ معمار بن جاتے ہیں، راج بن جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کافی ترقی کر کے اس کے ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں، مطلب شاگرد بن جاتے ہیں ایک اچھے راج کے. پھر آپ کی لانڈری ہے، مطلب اتنا ہی کام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. دا اسکائی از دا لمٹ. لوگوں کو مطلب ہے صرف تربیت دینے کی بات ہے. ایک چیز. دوسرا چیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ خاص طور پہ اب دیکھیں پنجاب میں کم از کم گھر بنے ہوئے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ سے کم کو گھر ہی نہیں ہے. اگر جتنے ہمارے ناظرین جو یہ بات سن رہے ہیں 2 کروڑ کا اگر گھر بنانا ہے، تو اگر اس میں سے 1% بھی 2 لاکھ کسی غریب کو سرمایہ لگا کے کوئی کاروبار شروع کرا دیں تو اس سے ان کی بے شمار قسم کی ہیلپ ہو سکتی ہے. پھر شادیوں پہ آپ بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں، کروڑ 2 لاکھ 5 10 20 لاکھ. اس کا کوئی 10% لگا کے کسی خاتون کو، بچی کو کوئی مشین لے دیں یا کوئی اور ایسی چیز لے دیں جس سے اس کا کام چل پڑے. یا چھوٹے بچے جو گھروں میں مطلب چائلڈ لیبر کے نام سے مشہور ہے، ان کو آپ سائیکل لے دیں جو لے کے تو مختلف جگہوں پہ جا کے ڈلیوری کر سکتا ہے، کھانے لے جا کے دے سکتا ہے، یا بچوں کو لے جا کے چھوڑ سکتا ہے اسکولوں سے، جس طرح سے معاملات چلتے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کے رکشہ چنچی وغیرہ کے جو ڈرائیونگ ہے وہ کافی اس میں جو بندے فارمل تعلیم والے نہیں ہیں وہ اس کا بھی مطلب ایک کورس کر لیں یا سیکھ لیں. کار تو الگ چیز ہے نا، لیکن یہ میں بتا دوں باورچی اور ڈرائیور یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے. کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں ان کو یہ 2 بندوں کی کافی ضرورت ہے، اور اگر ایک بندہ دونوں ہنر لے لے تو اس کو کافی اس میں فائدہ مل سکتا ہے. جی منصور صاحب. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عورتوں کے جہاں معاملات ہیں اس میں آپ سلائی کڑھائی اس قسم کی چیزوں میں مدد کی جا سکتی ہے. ہاں. اس سلسلے میں آپ نے کوئی ایسے پلاننگ کی ہے کہ کوئی ادارے ہیں آپ کے پاس جہاں آپ اس قسم کی عورتیں رابطہ کریں کہ جی ہمیں اس کڑھائی سکھا دی جائے، سلائی سکھا دی جائے، نہیں جہاں ان بھی کی مدد کی جائے؟ بالکل. وہ دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ ملیں گے میرے خیال میں، اسکول تو نہیں، یہ اشتہار ہوتے ہیں یہ کڑھائی سیکھیں یا فلانا چیزیں سیکھیں یا اکاؤنٹنٹ کا کورس کر لیں، دیکھے ہوں گے. تو ان کی فیس وغیرہ دے سکتے ہیں ہم، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جتنی بھی ہے وہ فیس ہم ادا کریں گے. وہ وہاں سے جا کے سیکھیں جب جو بھی کام سیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کے پاس کوئی بھی شخص جو نیت لے کر آئے گا کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی مدد کریں گے. بالکل. آپ اس کی ہر طرح سے آپ اس کی ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے کو تیار ہیں، آپ اس کو سرمایہ بھی پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے آپ نے صرف یہ کہ آپ کا کوئی پینل ہے جو بیٹھ کے اس کو جج کرتا ہے؟ جی بالکل. ہمارا جب یہ ہم نے انٹرویوز کیے تھے تو اس میں میرے علاوہ یہ میرے کولیگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے مختلف طریقے سے ان کے سوالات ان سے کیے ہیں. اب ایک صاحب آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں 3 لاکھ کا سرمایہ چاہیے، 3 ایکڑ زمین بھی ہے، 3-4 بھینسیں پہلے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہمارا سرمایہ تو مطلب کیا کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا. ہم اصل میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ینگ لوگوں کے اوپر ہے جو مایوس ہیں، نا امید ہیں، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ان کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں نا آپ کے لیے، آپ ہمیں رابطہ کریں، کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھیں، اس مسئلے کا حل پوچھیں. اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ دفتر میں آ جائیں، یہاں پہ کوئی ٹائم لے لیں، پھر آپ سے ڈائریکٹ انڈیویجولی بیٹھ کے آپ کو صلاح مشورہ دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہمارے کولیگ آئے تھے رضی الرحمان صاحب، وہ بھی کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ آڈیٹوریم وغیرہ بن جائے گا عروج کا، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیولپ کر کے وہاں پہ ہر طرح کی کلاسز بھی لے سکتے ہیں، مختلف لوگوں کو بلا کے کہ یہ طریقہ کار ہے آپ کو آپ اس طرح سے طریقہ کار ہے اس کو اپنے کام کو بڑھانے کا اور ملازموں کو لے کے چلنے کا. میرے خیال میں کافی سیر حاصل ڈسکشن ہو گئی ہے. ناظرین اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور میرے کولیگ منصور صاحب اور سعدیہ کو اجازت دیجیے، اور آخری میرا پیغام آپ سے یہی ہے کہ خدا را پاکستان سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اور جو بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کی اچھی خاصی درگت بنائیں، کیونکہ اس ملک نے ہمیں نام دیا ہے، ایک سٹیٹس دیا ہے اور ایک مقام دیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا میں ہمیں آنکھیں سے آنکھیں ملا کے بات کرنے کی ہمت، حوصلہ، طاقت اور ذہانت دی ہے. لہٰذا آپ بالکل نہیں گھبرائیں، اپنے سر کو اونچا رکھیں، اور بقول شخص سے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ پہ توکل کریں. اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.